السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. I welcome you back and I see a lot of familiar faces. الحمدللہ. ہم نے کیا بات کی تھی اشاروں کے بارے میں؟ کہ جو اشارے نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھ سکتا، اور شرم جو ہے وہ آپ کہاں رکھیں؟ جیب میں ڈال لیں. اشارے یہ اچھے والے اشارے ہیں، یہ اشارے کریں گے تو گرامر سیکھیں گے. تو وہ ایک مرد رائٹ پہ، وہ سب مرد سامنے، آپ ایک مرد اور چار سے آپ سب مرد. وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد. یہ 6 الفاظ عربی میں کیسے کریں گے؟ لیٹس ریپیٹ. ہوا، ہم، ہوا، ہم، انت، انتم، انت، انتم، انا، نحن، انا، نحن. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں صرف وہ کریں میرے ساتھ. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. نئے اسٹوڈنٹس کمزور ہیں نا، بہت کمزور ہے آواز. اب اولڈ اسٹوڈنٹس کر کے دکھائیں کیسے ہوتا ہے، بتائیں جی. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. آج سبق نمبر 2. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں. آج ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات اور کچھ گرامر انشاءاللہ سبق نمبر 2 میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی دعا ہے یہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایک لائن میں بتا دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی سیدھے راستے کی ہدایت مانگنے کی دعا. اور مانگنے والے کون ہیں؟ مسلمان یا غیر مسلمان؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. رائٹ. سو یہ ذہن میں پہلے کلیئر کر لیں کہ وی آل نیڈ ہدایہ. اور یہ کب؟ ایک دن میں 1 دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ؟ نہیں، 5 دفعہ مانگتے ہیں صرف. آپ ایک ہی نماز میں میرا خیال ہے 5 دفعہ مانگتے ہوں گے. ایک دن میں کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ اینی گیسز؟ گیس 40 کس نے کہا؟ قریب ہے 30 سمتھنگ 35. اینی وے سو لیٹس اسٹارٹ. قرآن مجید کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ اتنی اہم کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے. ویری امپورٹنٹ. رائٹ. اور دن میں ہم 35+ ٹائمز پڑھتے ہیں. اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو قرآن کریم کے 7,500 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. کیا ہٹ کیا آپ کو یہ کہ آلموسٹ 10% آف دا ورڈز آف قرآن آر ان سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. یہ جو آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 الفاظ لکھے ہیں، یہ سینٹینس قرآن کریم میں ایز اٹ از نہیں ہے، لیکن اس کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ آپ نے جب بھی قرآن کریم پڑھنا ہے تو پہلے ان الفاظ سے شروع کرنا ہے. تو یہ الفاظ کیا ہے؟ لیٹس ریڈ دیم. اعوذ، سب کو ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا حق ادا ہو گیا قرآن کریم کا. پہلا حق کیا تھا؟ پڑھنا. تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. آئیے باقی حقوق کی طرف. اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں. رائٹ. تو اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی آئی کم ان دی پروٹیکشن آف. اب حیرت انگیز بات ہے، یہ کورس ہم پشاور میں کر رہے ہیں فار دی لائرز. تو لائر نے پوچھا کہ عربی میں تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے اعوذ، اور ٹرانسلیشن میں آپ نے 5 الفاظ بتا دیے. آئی کم ان دی پروٹیکشن آف. تو اس میں سے کس کا معنی اعوذ ہے؟ بتائیں. ایکچولی عربی کی لینگویج کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ ایک ورڈ میں اتنا معنی دیتا ہے کہ کسی اور زبان میں بتانے کے لیے 4 5 6 لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. امیزنگ. سو دا ورڈ اعوذ مینس کہ میں پناہ میں آتا ہوں. آئی سیک یا آئی کم ان دی پروٹیکشن آف. تمام کا تمام معنی اعوذ کا ہے. آئیے نیکسٹ. باللہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ ہمارا ٹاسک یہ ہوگا کہ الفاظ کو دیکھیں، پہلے ٹکڑے پہچانیں. گیسز؟ کوشچن؟
سیکنڈ کوشچن یہی تھا. ابھی تو آپ کو بتایا کہ آ کا معنی کیا ہے. واٹ اباؤٹ دس؟ یہ آ اس کا حصہ ہے. دس از پارٹ آف دا ورڈ. یعنی کچھ الفاظ الگ سے بھی معنی دیتے ہیں حرف, اور کچھ جس طرح کہ واو ہے, واو کا معنی کیا تھا؟ اور. لیکن عربی میں لفظ ہے وعدہ, وعدہ کرنا. تو وعدہ میں جو واو ہے وہ وعدہ کا حصہ ہے. اٹس پارٹ آف دیٹ ورڈ. ایکسلنٹ کوشچن کے لیے نام ہے. تو یو گیٹ اٹ. یہاں پر آ جو ہے اس کا معنی کیا نہیں ہے, یہ آ جو ہے اس لفظ کا اپنا انٹیگرل حصہ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ وتھ ایکسپیرینس اینڈ ٹائم ہمیں پتہ چلتا جائے گا, اور تھوڑی دیر بعد یو ول سی دا پیٹرنس کمنگ آؤٹ انشاءاللہ. سو باللہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. بی اور اللہ. یہ جو بی ہے یہ انہیں کہتے ہیں کنیکٹنگ ورڈز. یہ بی, لی, من, ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں. دے آر سپوز ٹو جسٹ کنیکٹ ورڈز. مین ورڈز کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں, اور اللہ کی جو ہے اٹ از اے کنیکٹنگ ورڈ. جب میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, رائٹ. تو آئیے من, اچھا اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ذاتی نام سے کیا مطلب ہوا؟ جو پرسنل نیم ہے, جی, جو آپ نے استعمال کیا اس کا نام رکھ دیا گیا. مثلا آپ کا نام بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ فرید. تو فرید ان کا ذاتی نام ہے, رائٹ. اگر یہ اس کلاس میں سب سے بہادر شخص ہو تو ہم کہیں گے, جب بہادر بولیں گے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ فرید. تو فرید تو بہادر ان کا صفاتی نام ہو گیا, ایٹریبیوٹ ہو گیا. سو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ, اور ایٹریبیوٹس باقی جتنے بھی ہیں, الرحمن, الرحیم, الکریم, الجبار, القہار, وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ ایٹریبیوٹس, یعنی صفات. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ من کا معنی سے یا فرام, ٹھیک ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ میں لاہور سے ہوں, انا من لاہور, آئی ایم فرام. تو من معنی فرام, سے. قرآن کریم میں 3000 مرتبہ آتا ہے آلموسٹ. اس کے اور معنی بھی ہیں, ٹپیکل معنی سے. سو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے. کس سے؟ الشیطان. الشیطان میں الف لام دیکھ لیں شروع میں, اس کو سپریٹ کر دیں. ال سپریٹ ہے, جو ورڈ ہے وہ ہے شیطان, اور شیطان کی جمع شیاطین. اور یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ 88 ٹائمز. تو شیطان جو ہے ہماری ساری, ہم سب کی زندگیوں میں اثر انداز ہوگا. ابھی تک ہوا ہے کہ نہیں؟ آج آنے میں کس کو مشکل پیش آئی؟ نہیں آئی. جن کو آئی وہ آئے نہیں شاید, مے بی. بٹ یہ ہے کہ شیطان سے ہم نے انشاءاللہ اس کو اینمی کو پہچاننا ہے ہم نے. سو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کس سے؟ شیطان سے. شیطان کون ہے؟ اس کی آگے کوالٹی ہے, وہ کون ہے؟ الرجیم. سو الرجیم کا معنی کیا ہے؟ لیٹ سے لکھا ہوا ہے مردود. یہ بھی الف لام نکال دیں تو باقی کیا رہے گا؟ رجیم. رجیم کا معنی اگر آپ اس میں سے روٹ لیٹرز ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں تو کیا ہوں گے؟ را اور میم. رجم. رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنا. شیطان کو رجم کرتے ہیں نا, پتھر مارتے ہیں. تو شیطان وہ ہے جس کو, جو مردود ہے, آؤٹ کاسٹ ہے, ان وانٹیڈ ہے. تو اس کا معنی ہی یہی ہے رجیم کا معنی. سو یہ صفت ہے شیطان کی. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے, ایسے شیطان سے جو الرجیم ہے. تو آئیے تصور, احساس و دعا کے ساتھ پڑھیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظ با لفظ ترجمہ آپ کو آ گیا اس کا. اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ لفظ با لفظ ترجمہ کیا ہوگا؟ باللہ کی اللہ, من سے, الشیطان شیطان شیطان, الرجیم مردود. اور رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ اگریڈ. اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں, اور اس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو محفوظ اللہ کی حفاظت میں تصور کریں. امیجینیشن, اٹس آل اباؤٹ تاثر یا اثر لینا. کیا ہوتا ہے؟ آپ فیل کیسے کرتے ہیں. نیکسٹ آیت بسم اللہ. تو آئیے, بسم کتنے پارٹس ہیں؟
دو، بی اور اسم۔ اب ہم نے پہلے بی کا نام ابھی معنی کیا پڑھا تھا؟ کی، اب سے آ گیا۔ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کے جو معنی ہوتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں، دیز آر جسٹ کنیکٹنگ ورڈز۔ جب ترجمہ کریں گے تو اب اگر میں اس کا انگلش میں ترجمہ کروں تو کیا کہوں گا؟ ان دا نیم آف، انگلش میں ان دا نیم آف، اور اردو میں نام سے۔ اگر میں کہوں ان کا معنی عربی میں بھی تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہر لینگویج اپنے انداز میں ٹرانسلیٹ کرے گی، رائٹ؟ سو نام سے میں شروع کرتا ہوں، نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ۔ اسم کی جمع اسماء، یعنی آپ نے نوٹ کیا ہم الفاظ کی واحد جمع ساتھ ساتھ یاد کرنے شروع کر دی ہم نے۔ اور ہم نے اسماء پہلے کہاں سنا تھا؟ اردو میں الاسماء الحسنی، اللہ کے بہترین نام۔ یہ اردو سے ہم اس لیے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے برین میں وہ کنیکٹ ہو جائے معنی اور ہمیشہ یاد رہے۔ سو اسم اسماء، تو نام اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ کیا لکھے؟ الرحمن، تو اللہ کی صفت ہے الرحمن۔ اللہ کیسا؟ جو الرحمن ہے۔ یہاں پر ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے آج، کہ میں نے آپ کو کہا جو ساؤنڈ آتا ہے، آواز الفاظ کی معنی ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے۔ عربی میں الفاظ کی جو آواز یا ساؤنڈ ہے اس سے اس کا معنی انڈیکیٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جتنے بھی الفاظ اس ساؤنڈ پر ہیں کہ وہ ہوں رحمان، عطشان، غضبان، جوعان، سب کا ایک جیسا ساؤنڈ ہے۔ ایسے جو بھی ورڈز آئیں گے جن کا ساؤنڈ ایسا ہوگا ان کے میننگ میں شدت پائی جائے گی اور جوش پایا جائے گا۔ یعنی عربی کا یہ پیٹرن سمجھیں کہ اگر الفاظ کا ساؤنڈ ایک طرح سے ہے تو معنی بھی ایک طرح کا ہوگا۔ سمپل معنی کیا ہے؟ جو روٹ لیٹر میں سے معنی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ رحمان کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ را ہا میم، یعنی مہربان ہونا۔ لیکن رحمان کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا مہربان، بلکہ اس کے معنی میں یہ بات پائی جائے گی کہ شدت سے اور جوش سے بہت زیادہ مہربان۔ تو رحمان کا معنی کیا ہوگا بتائیے؟ شدت اور جوش سے بہت زیادہ، یعنی پرجوش رحمت والا الرحمن۔ اب بتائیے رحیم کا بھی روٹ لیٹرز تو وہی ہیں، را ہا میم، رائٹ؟ اور معنی بھی رحم کرنا ہے، لیکن کیا اس کا ساؤنڈ رحمان کی طرح ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا ساؤنڈ کیسا ہے؟ اس کا ساؤنڈ ایسا ہے، رحیم، جمیل، کریم، سلیم، نعیم، فہیم۔ کسی نہ کسی کا نام اس پیٹرن پہ ہوگا اس کلاس میں، ہے کسی کا نام اس آواز کا؟ کوئی سلیم، کوئی نعیم، وسیم۔ تو جن کے بھی نام اس طرح کے ہوں گے ان کے اندر یہ والا معنی پایا جائے گا جس میں تسلسل ہوگا، ہمیشگی کا پیٹرن، یعنی اس کے اندر وہ معنی پایا جائے گا کثرت سے اور ہمیشہ۔ یعنی جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، لیکن آپ کسی ایسے شخص کو خوبصورت نہیں کہیں گے جو کل بدصورت تھا، وہ آج خوبصورت تو نہیں ہوگا، وہی خوبصورت کہلائے گا جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ یعنی ان الفاظ کا جو ساؤنڈ ان جیسا ہو ان میں دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ رحم کرتا تھا، کرے گا اور کر رہا ہے، فار آلویز۔ تو فرق کیا ہوا رحمان اور رحیم میں؟ رحمان میں ہے جوش اور شدت، اور رحیم میں کیا ہے؟ تسلسل، اور دونوں میں کثرت کا معنی ہے۔ کثرت سمجھتے ہیں؟ زیادتی کا۔ تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ ایسا ساؤنڈ ہوگا تو اس کے معنی میں کنٹینیوٹی ہوگی، ہمیشگی کا پہلو، اور اگر یہ ساؤنڈ ہوگا رحمان کا تو کیا معنی ہوگا؟ پرجوش اور شدت۔ سو اللہ تعالیٰ کیا الرحمن ہے یا الرحیم؟ ایک ہی وقت میں دونوں ہیں۔ دیٹس دا کانسیپٹ کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ میں تمام صفات موجود ہیں۔ تو یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل۔ اگر آپ تصور کریں رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو جس شدت سے ہو رہی ہے وہ رحمان کا تصور ہے، اور جتنی دیر کے لیے ہو رہی ہے وہ رحیم کا تصور ہے۔ تو رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، تو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، یعنی اس کی شدت، جوش اور کنٹینیولی، ہمیشہ کے لیے۔ تو آئیے اس کو ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے؟
ہم نے ورڈ فار ورڈ سمجھ لیا، روان ترجمہ سمجھ لیا، مفہوم کیا سمجھ میں آئی آپ کے؟ یعنی what do you get out of it؟ یہ پڑھا تو احساس کیا ہوگا، میرے دل میں کیا فیلنگ کریٹ ہوگی؟ اللہ بہت مہربان ہے، یعنی جتنی بھی میں نے غلطیاں کی ہیں اللہ مہربان ہے، تو میرے میں کیا چیز ڈیولپ ہوگی؟ کانفیڈنس، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر کام ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اتنا پورشن اللہ کے نام سے، اس سے کیا فیلنگ کریٹ ہوتی ہے؟ برکت، انعام، کہ اگر آپ اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا آٹومیٹکلی ہیلپ، برکت اس میں شامل ہو جائے گی۔ برکت کا مطلب بھلائی، سو یہ مفہوم ہے۔ ہر آیت کے ساتھ ہم مفہوم جوڑیں گے انشاءاللہ۔ آئیے نیکسٹ آیت، الحمدللہ ہی پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیں ہم اس میں سے پڑھنے والا تصور پہلے ہم نے حق پورا کر لی۔ الحمدو میں ال سیپریٹ لگا ہوا ہے، ال کا معنی ہوتا ہے خاص، یعنی حمد کا معنی ہے تعریف اور شکر۔ تو اب ایک اور نئی چیز پتہ چلی، عربی کا ایک لفظ ہے، معنی 2 بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک لفظ کی عربی میں 2 یا زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کا معنی تعریف کرتے ہیں، تو جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے، تعریف کیا چیز ہے؟ کانسیپٹ آف تعریف یہ ہے کہ ہمارے میں ان بلٹ ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کائنات میں تو ہمارے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اس چیز کی تعریف کریں۔ ہم سب میں ہے، اب فرق صرف یہ ہے کہ اس تعریف کو ہم ایٹریبیوٹ کس کو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ بک دیکھوں اور یہ بہت خوبصورت ہے، یہ لیٹ می ٹیک دی ایگزامپل آف اے ٹپیکل اسٹوڈنٹ، آج کل کا جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے سو کالڈ، اگر وہ کتاب ایک دیکھے بڑی خوبصورت اور وہ بہت اچھی ہو تو کیا فیلنگ ایووک کرتا ہے؟ بتائیں۔ وہ دیکھے گا، کہے گا واو واٹ اے بک، اور فوری کیا کہے گا؟ ہو پبلشڈ اٹ؟ اقرا پبلشرز۔ کیا بات اقرا پبلشرز کی ہے، کتنی بہترین کتاب چھاپی ہے۔ دیٹ از ناٹ دا کریکٹ ایٹریبیوشن۔ ہر چیز کا بنانے والا اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو جب بھی کائنات میں ہم کوئی چیز بھی دیکھیں، ہمارا تعریف کا مرکز اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، بیکاز ہی کریٹڈ دیٹ مائنڈ، جس نے یہ کتاب بنائی، رائٹ۔ سو تمام تعریف اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ایکسیپٹ کریں کہ ہی از پرفیکٹ۔ تو تعریف اسی کی ہوتی ہے جو پرفیکٹ ہوتا ہے، سب تعریف، یعنی تھوڑی تعریف تو کسی کی جا سکتی ہے، لیکن تمام تعریفیں کرنی ہے کسی کے لیے، دین دیٹ اینٹی ہیز ٹو بی پرفیکٹ۔ سو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، تو جب بھی ہم الحمد کہتے ہیں ہمارے ذہن میں مفہوم آنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو بیان کر رہے ہیں۔ اور شکر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ شکر بھی فیلنگ ہے ہم کے اندر، انیٹ بلٹ ان ہے۔ اگر مجھے آپ ایک قلم دیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کس کا شکریہ ادا کروں گا؟ ٹپیکلی جس نے دی ہے، لیکن اس کائنات کی تمام چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو شکر کا بھی جو کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کا اصل شکر کا حقدار جب بھی ہمیں چیز ملے تو اللہ ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس پر شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں انسان کو ورگلاؤں گا کہ اس میں سے اکثر تیرا شکر نہیں کریں گے۔ تو یہ سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ میں شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ وی نیڈ ٹو، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ایکشن سے بھی۔ شکر کا تعلق جو چیز آپ کو اللہ نے دی اس کا شکر یہ ہے کہ وہ چیز آپ دوسروں کو آگے پاس آن کریں، یہ شکر کا کون، تاکہ اس کا مطلب آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور میں بھی اللہ نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ کا امتحان لیا کہ آپ بھی کسی اور کو آگے دیتے ہیں، تو شکر پاس آن ہوتا ہے، اس شخص کو ملے گی وہ بھی شکر کرے گا۔ سو تعریف اور شکر، الحمد کا جو کانسیپٹ ہے تعریف اور شکر۔ للہ کتنے لیٹرز ہیں؟ 2، لی پلس اللہ۔ لی کا معنی لیے، فور۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب محمد کے لیے ہے تو کہیں گے لی محمد کے لیے، لی للہ اللہ کے لیے۔ سو تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ کون؟ جو رب ہے۔ سو اللہ کا تصور رب کا معنی بیسکلی کیا ہے؟ پالنے والا، لیکن اس کو ذرا اور بڑھا کر سمجھیں، صرف پالنے والا نہیں بلکہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا، صحت، موت، زندگی، تمام نعمتوں کا دینے والا،
جب مشکل میں پھنس جائیں تو بچانے والا، تمام کائنات کا بنانے والا، اولاد رزق دینے والا، یعنی جو کچھ خالق اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے۔ تو رب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خالق مخلوق کے لیے جو کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، رائٹ؟ سو رب کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں پر مراد رب العالمین۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ آپ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ کو الحمد کا معنی آنا چاہیے۔ کیا معنی ہے الحمد کا؟ شکر للہ رب العالمین، تمام عالمین کا۔ آپ سے پوچھا سکتا ہے عالمین جمع ہے یا واحد؟ اس کی واحد کیا ہے؟ عالم یا عالم؟ عالم، ویری گڈ۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ اس پڑھنے کے بعد میرے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا احساس، جس کے ریٹرن میں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ نیکسٹ اگین آیت میں الرحمن الرحیم، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، بسم اللہ کے ساتھ بھی تھا اور اب الرحمن الرحیم پھر سے آیا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو معنی کے لحاظ سے اگر میں آپ سے پوچھوں الرحمن اور الرحیم کے معنوں میں ڈفرنس کیا ہے، کون بتائے گا؟ بتائیے کیا ڈفرنس ہے؟ صرف بہت زیادہ نہیں، الرحمن میں کیا معنی ہے؟ شدید جوش، اور رحیم میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان اور رحیم ہے، مسلمان، غیر مسلمان اور تمام جو مخلوقات ہیں، اور آخرت میں وہ اسپیشلی رحیم ہوگا کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور مومنین میں ہم شامل اگر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 دفعہ گفتگو کر لیں۔ اگر اس دنیا میں کسی شخص سے آپ روزانہ 5 دفعہ ملاقات کریں اور احساس کے ساتھ، تو وہ شخص آپ کو ڈیفینیٹلی قبول کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو آپ کو بلا رہی ہے 5 times a day انشاءاللہ۔ گرامر، جب آپ گرامر دیکھیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کورس کا 1/3 لیسن کا حصہ پورا ہو گیا، یا بلکہ 1/3 سے زیادہ ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ کتنے حصے ہوتے ہیں ہر لیسن کے؟ 3۔ پہلا حصہ آیت یا حدیث، دوسرا حصہ گرامر، اور تیسرا حصہ موٹیویشنل ٹپ۔ آئیے گرامر میں سب سے پہلے TPI کیا ہے؟ سوچئے، دیکھیے، سنیے، بولیے، بتلائیے، محبت سے، شوق سے اور جذبے سے۔ یہ کیا ہے؟ TPI۔ اور پہلا لیسن آپ بھی ذرا دیکھیں کہ سب صحیح کر رہے ہیں ان کے سارے ایکشنز۔ آئیے میرے ساتھ کریں مل کے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو۔ میں اشارہ کرتا ہوں، آپ بولیں۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ۔ نیکسٹ، جتنے بھی الفاظ آپ عربی کے پڑھیں گے وہ ان تینوں میں سے ایک ہوں گے، یا وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا، یا حرف۔ انگلش میں کتنے پاسبل ہوتے ہیں؟ ڈفرنٹ پاسبلٹیز، ناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، بہت سارے ہوتے ہیں۔ عربی میں کتنے ہیں؟ تو کون سی زبان آسان ہے؟ عربی، ماشاءاللہ۔ سو جو بھی لفظ ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا، اور اسم میں صفت بھی شامل ہے، یعنی جو انگلش میں ایڈجیکٹو ہوتا ہے عربی میں وہ بھی اسم میں آتا ہے۔ سو نیلا، پیلا، بڑا، چھوٹا، موٹا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ صفت، یعنی اسم ہے۔ تو یا وہ اسم ہوگا، مکہ، شمس، صالح، فاسق، اسم ہے۔ اور فعل اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ سے کسی کام کے ہونا یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہو، یعنی وہ کام ماضی میں کرے یا حال میں کرے یا مستقبل میں، تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ مثلا ایک لفظ ہے ناصارہ، اس کا معنی اس نے مدد کی، ماضی میں ناصارہ۔ فتح، اس نے کھولا۔ یہ سمپل کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، تو کیا بچا؟
وہ حرف ہے. حرف ایسے ٹکڑے ہیں جو خود سے معنی نہیں دیتے لیکن جب کمبائن ہوتے ہیں تو اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں. مثلا یہ جو بی، لی، من، کوئی پڑھا ہم نے ان میں سے؟ بسم، لی کے ساتھ کیا تھا؟ للہ. من کے ساتھ من الشیطان. فی کے ساتھ پڑھا کوئی؟ فی کے ساتھ فی کے ساتھ پڑھا تو نہیں ہے لیکن فی سبیل اللہ سنا ہے؟ اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، فی. اور انہ بھی ہے. تو یہ تمام کے تمام حرف ہیں. تو یہ سلائیڈ بار بار آپ کے پاس آئے گی. جب ہم کورس 1 بھی کر لیں گے، 2 بھی کر لیں گے اور 3 بھی کر لیں گے، اس کے بعد بھی یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہوگی کہ کلاسیفیکیشن آف ورڈز ان عربک، یا اسم یا فعل اور یا حرف انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ کتاب اسم، قلم، جوال. کیا ہوتا ہے جوال؟ موبائل. دیکھیں یہ تو نالج ہے آپ سے ماشاء اللہ. نظارۃ کیا ہوتا ہے؟ نظارۃ جس سے نظارہ کرتے ہیں، اینک نظارہ. یہ بھی اسم ہے. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ تمام صفات ہیں انسانوں کی. تو یہ تمام اسم ہیں. اور ایک اور بات غور کریں کہ الفاظ کے آخر میں یہ دیکھ رہے ہیں ڈبل پیش، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مومنن، مومنن، کافرن، مشرکن، منافقن. یہ کانسیپٹ کیا سب کو آتا ہے کہ کسی بھی اسم میں عربی میں آخر میں 3 قسم کے ساؤنڈ آ سکتے ہیں، یا مومنن نون کا، یا مومنن، یا مومنن. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں؟ کتابن، کتابن یا کتابن. میرا خیال ہے ایک بورڈ لے آنا چاہیے نیکسٹ ٹائم. تو یعنی ایک بن، بن، بن. تو مسلمن، 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 جتنے بھی اسم ہوتے ہیں ان کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آ سکتی ہے. ڈبل حرکت کون سی ہے؟ ان، ان. 2 پیش ہوگی تو ہم کہیں گے یہ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ ان، یعنی بن، مسلمن اور مسلمن اور مسلمن. اور مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون، مسلمان کی جمع ہوگی مسلمین، اور مسلمین کی جمع. اگر یہ لکھا ہوتا مومنن تو کیا جمع ہوتی؟ مومنون. اور مومنن لکھا ہوتا تو کیا جمع ہوتی؟ اور اگر مومنن لکھا ہوتا، ماشاءاللہ، اگر مشرکن لکھا ہوتا اور مشرکن لکھا ہوتا اور مشرکین لکھا ہوتا، ماشاءاللہ. ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم. کیا کہتے ہیں ایسی جمع کو؟ سالم. کیوں کہتے ہیں؟ کہ پورے کا پورا جو واحد ہے وہ جمع کے اندر سالم موجود ہے نا، پورے کا پورا. تو ایسی جمع کہتے ہیں جمع سالم. اگر میں نے کہا کہ ایک طرح کی جمع ہے جمع سالم، اس کا مطلب ہے ایک اور طرح کی جمع بھی بن سکتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع. کیا کہتے ہیں؟ مثلا کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب. پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ کتاب کی جمع کتابون نہیں ہے، کتب. قلم کی کیا جمع ہے؟ اقلام. اس کا مطلب ہے جمع 2 طرح کی ہوں گی. اب آپ نے ایک اور چیز سیکھ لی، جمع کتنی طرح کی ہوں گی؟ 2. ایک کو کہیں گے جمع سالم اور ایک کو کہیں گے جمع ٹوٹی پھوٹی. ٹھیک ہے؟ ٹوٹی پھوٹی کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی. عربی میں کہتے ہیں مکسر. لیکن ہم نے کہا تھا ہم ٹرمینالوجی پہ بات نہیں کریں گے، بس ایک ٹوٹی پھوٹی ایک سالم ہے. جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ اس طرح کے الفاظ ہیں، کتاب، قلم. اور جو اس طرح کے الفاظ ہیں مسلم، مومن، مشرک، ان کی سالم جمع ہوگی مسلمون یا مسلمین. کیا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ چلیں، یہ سب اسم کی بات ہو رہی ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لیتے ہیں. ہم نے بات کیا یہ اسم کی جمع کی بات ہو رہی ہے، فعل کے لیے اسم کی بات ہو رہی ہے. اسم کی جمع میں ہم نے کہا کہ ایک اس طرح کتاب بن ہوتا ہے، کتاب بن ہو سکتا ہے، اور کتابن. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کتابن کا؟ کوئی سی ایک کتاب. اور کتابن کا معنی کوئی سی ایک کتاب، اور کتابن کا معنی کوئی سی ایک کتاب. اگر ساتھ ال لگ جائے تو ال کیا کرتا ہے؟
خاص کر دیتا ہے. تو پھر میں کیسے اس کو لکھوں گا؟ الکتابو، اس کا ایک پیش گر جائے گا ال کی وجہ سے. تو کتابن کے ساتھ ال لگے گا تو الکتابو، اور کتابن کے ساتھ ال لگے گا تو کیا بنے گا؟ الکتابہ، الف گر جائے گا. اور کتابن کے ساتھ لگے گا تو کیا ہوگا؟ الکتابی. یہ کلیئر ہے؟ اگر میں کروں اسی کو مسلم کے ساتھ، مسلمون، اس کے ساتھ لگائیں الف لام تو کیا بنے گا؟ المسلم مو. آئیے اب دیکھتے ہیں مسلم کی جمع کیا لکھی ہوئی یہاں پہ. میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی اسم ہوگا اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ضروری ہے. تو عام طور پہ جو بگنر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو بتانے کے لیے ہم مسلم بولتے ہیں، لیکن یو آر ناٹ اے بگنر اینی مور. آپ نے سیکھ لیا کہ اسم کے آخر میں کوئی نہ کوئی حرکت ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں مسلم تو ہم انکمپلیٹ بات کر رہے ہیں. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مسلمون یا مسلمن یا مسلمین. لیکن ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم رک جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلم، آگے جملہ نہ لکھا ہوا ہو. تو مسلم کی جمع یہاں لکھی ہوئی ہے مسلمون اور مسلمین، لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمون کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی. اور مسلمین کس کی جمع ہے؟ مسلمان اور مسلم. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جمع کی؟ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. یعنی جمع بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ واؤنون و یانون کا ہے، اور دوسرا طریقہ ہم نے نہیں سیکھا، وہ ہم نے کہا ٹوٹی پوٹی جمع ہے. اس کے رولز اپنے ہی ہیں. کتاب کی کتب، قلم کی اقلام، بیت کی بیوت، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو بعد میں سیکھیں گے. تو اب ہم نے جمع بنانے کا طریقہ واؤنون یا یانون سے. اسے کہتے ہیں جمع سالم. تو صالح کی جمع کیا ہوگی؟ کافر کی جمع کیا ہوگی؟ مشرک کی جمع؟ منافق کی جمع؟ اگر آپ کو ٹیسٹ میں لکھا ہے کہ منافقن کی جمع بتائیں تو کیا لکھیں گے؟ کون. منافقین نہیں لکھنی. گیٹ اٹ؟ اگر آپ کو مشرک لکھا ہوا ہے تو کیا جمع لکھیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے اگر تو مشرک لکھا ہے تو آپ کہیں گے مشرکن بھی ہو سکتا ہے، مشرکان بھی، مشرکن بھی. اگر مشرکن ہوگی تو جمع مشرکون ہوگا، مشرکین ہوگی تو مشرکین ہوگا. یہ کنسپٹ کلیئر کمپلیٹلی؟ الحمدللہ. تو یہ جی مشرک خود سے لفظ کوئی بھی نہیں ہے، یا مشرک کچھ بھی نہیں ہے، یا مشرکن ہے یا مشرکان ہے یا مشرکن ہے. یاد رکھیں، جب ہم مشرک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تینوں میں سے ایک ہے. یہ بات یاد رہے گی. مسلم کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ مسلمون کا ہے یا مسلمن ہے یا مسلمین کا. یہ شارٹ ہے، رائٹ. سو ایز ایڈوانس اسٹوڈنٹ اگر آپ سے کوئی کہے مسلم تو آپ کہیں بتاؤ یہاں پہ یہ مسلمون ہے، مسلمن ہے یا مسلمین ہے. کہاں پہ کون سا استعمال ہوگا ہم آگے پڑھیں گے. تو آئیے آج کا لیسن گرامر کا بہت ہی آسان ہے. میرے ساتھ کریں، ہوا مسلم. کیا کہا میں نے؟ وہ ایک مسلمان مرد ہے. ایزی سینٹینس. ہوا مسلم. ہوم مسلمون. کیا معنی؟ سب مسلمان. انت مسلم. کیا معنی؟ انتم مسلمون. کیا معنی؟ انا مسلم. کیا معنی؟ نحن مسلمون. ایکسلنٹ. اگر یہی مومن سے بنانا ہو بولے ہوا ہوم ہوم اونچا ہوم مومنون. انت مؤمن. انتم مؤمنون. انا مؤمن. نحن مومنون. یہاں پر مومنون استعمال ہوگا، مومنین نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہمیشہ واؤنون والی جمع استعمال ہوگی. پھر سے ہوا مسلم، ہم، انت مسلم، انتم، انا مسلم، نحن. ہوا صالح. صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک. ہوا صالح. ہم صالحون. انت صالح. انتم. انا صالح. نحن. ماشاءاللہ. کوشچن؟
ہم نے اس کا مطلب یہاں پر ہے انا صالحن ہے، انا صالحن، لیکن ہم جو رک جاتے ہیں تو اس لیے ہم نہیں بولتے، ہم رک جاتے ہیں اور وہ الاؤڈ ہے. اگر آخری لفظ ہو تو اس پہ رک سکتے ہیں. تو ہم نے جب کہا ہوا صالح، اصل میں کیا ہوا صالحن، پھر سے بولے ہوا صالحن، ہم صالحون، انت صالحن، انتم صالحون، انا صالحن، نحن صالحون. کلیئر؟ کرسٹل کلیئر؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ پکا یاد ہو گیا؟ آئیے پریکٹس کرتے ہیں. ہوا مشرک، ہم مشرکون. یہاں رک جائیں گے، ہم آگے نہیں پڑھیں گے ٹیبل، ٹھیک ہے؟ نہ پڑھیں نا آگے، آگے پڑھیں گے تو پھر کسی کو کہنا پڑ جائے، کام خراب ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہوا مشرک، ہم مشرکون، انتا نہیں پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ گئی ہم کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ آج کی ایکسرسائز تھی. اور اس کے بعد آئیے، من اللہ کتنے لیٹرز ہیں؟ یہ 2. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے. ہوا رب، ماشاءاللہ وہ رب ہے. فہو مؤمن، کتنے ٹکڑے ہیں؟ اور ترجمہ پس وہ مومن ہے. فاللہ، پس اللہ. فللہ، پس 3 نہیں، یہ 3 ہے. پس اللہ کے لیے. پس وہ سب مسلم ہیں. کیسے کہیں گے؟ فہم مسلمون، فہم مسلمون، پس وہ سب مسلمان ہیں اور ہم ایمان لانے والے ہیں. ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ مومن. تو کیسے کہیں گے؟ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ، وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ، یاد ہے اعوذ کا معنی پورا تھا، میں پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ، اور میں پناہ میں آتا ہوں. آپ سب نیک لوگ ہیں. انتم صالحون، ماشاءاللہ. وہ شرک کرنے والا آدمی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا مشرک. تو ایکسلنٹ، اگر یہ سمجھ آ گئی تو ڈن. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ. اگر ہم نے ایک نیا لفظ سیکھنا ہو تو ہمارا دماغ کیسے سیکھتا ہے؟ کیسے سیکھتا ہے؟ TPI کے ذریعے سیکھتا ہے. اگر ایک نیا لفظ آپ نے سیکھنا ہو کہ عربی میں ایلیفینٹ کو کیا کہتے ہیں، رائٹ، یعنی ہاتھی کو کیا کہتے ہیں، تو کہتے تو ہے فیل. تو جب ہم کہیں گے فیل اور ٹیکسٹ لکھیں گے تو دماغ میں ایک بجلی چمکتی ہے اور اس کا ٹیکسٹ ایک جگہ سٹور ہو جاتا ہے دماغ میں بطور ٹیکسٹ. اگر آپ آواز سنتے ہیں فیل کی تو ایک دماغ میں مختلف جگہ پر یہ انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے فیل، تاکہ جب آپ سنتے ہیں کہیں سے فیل تو وہ اس جگہ کو سٹرائک کرتا ہے اور یہ ساؤنڈ آ جاتا ہے دوبارہ. اگر آپ پروناؤنس کرتے ہیں فیل تو آپ کی پروننسیشن جو ہے ایک اور جگہ پہ سٹور ہو جاتی ہے برین میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ مختلف انداز میں جو آپ الفاظ سیکھ رہے ہیں، جو ایکشن سیکھ رہے ہیں، وہ دماغ میں مختلف جگہ پہ سٹور ہو رہے ہیں. اور اگر آپ سپیلنگ کریں فا یا لام تو یہ ایک مختلف جگہ پہ برین میں سٹور ہو جاتا ہے بطور اس کے سپیلنگ کے. اور اگر میں فرض کیا اس کا شیپ ڈرا کروں یہاں پہ، تو جو شیپ ہے اس کا ڈرائنگ ایک الگ جگہ پہ سٹور ہو جائے گی کہ جب میں وہ شیپ دیکھوں گا میرے ذہن میں ہاتھی آ جائے گا. اور اگر ایموشنز اٹیچ ہو جائیں وہ کیسے ہوں گی؟ اگر کوئی ہاتھی سے گرا ہو بچپن میں تو جب بھی ادھر ہاتھ لگے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو ہاتھی یاد آ جائے گا، رائٹ. سو یہ سٹور ہو جائے گی ایک امیج، رائٹ. اسی طرح اگر کبھی کوئی کہانی سنائے کہ ابرہا ہاتھیوں سمیت اور فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ سٹوری آپ کو ہاتھی کی یاد دلائے گی اور ہاتھی کا تصور ذہن میں پکا ہو جائے گا. اور اگر کبھی آپ کو ہاتھی سونگھنے کا اگر شرف حاصل ہو تو کبھی نہیں بھولیں گے ہاتھی کو. جیسے ہی وہ آپ کو خوشبو آئے گی
خوشبو تو آپ کو ہاتھی یاد آ جائے گا. اور اگر فرض کریں دروازہ کھلتا ہے اور ہاتھی چلتا ہوا آتا ہے تو چمکے گی بجلی بڑی زوردار, اور کبھی آپ ہاتھی کو بھولیں گے نہیں. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ ہم ایک ہی لفظ کو مختلف انداز سے سیکھ رہے ہیں, سوچ کے, دیکھ کر, ٹچ کر کے. ہاتھی کو ٹچ کریں گے تو اور فیلنگ ہوگی. اس سارے کو کیا کہتے ہیں؟ اس سارے کو اگر ایک مووی دیکھیں گے ایلیفنٹ کی تو اور پکا یاد ہوگا. یہ ہے ٹی پی آئی. اس کے ذریعے معنی جلدی یاد ہوگا اور دیر تک یاد رہے گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر غور و فکر کر سکتا ہے اس کی زندگی نہایت ہی آسان اور سہل ہو جاتی ہے. گارنٹیڈ. اس کو دنیا کی کوئی پرابلم مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے اگر وہ قرآن کریم پر غور کر سکتا ہے اور فکر کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ اور گول ہے کہ وی کین اچیو دس. کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ عوام الناس کے لیے نازل ہوا ہے, ہماری سمجھ کے لیے, اور ہم اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں. آئیے آج کے لیسن کے بعد ہم 18 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 6000 مرتبہ بار بار ریپیٹیشن سے آئے ہیں. تو اب آپ نماز جب پڑھیں تو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی نماز میں فرق آنا چاہیے. گارنٹیڈ آج کی نماز میں فرق آنا چاہیے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں اور جیسے ہی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کو کیا فیلنگ آنی چاہیے نماز میں؟ پروٹیکشن, حفاظت, سکون, اطمینان. پھر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. یا قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ سنیں تو کیا تصور آئے گا آپ کے ذہن میں؟ کیا آئے گا؟ فیلنگ کیا آئے گی؟ ہیوملٹی. یعنی آپ نعمتوں کا شکر ادا جب کرتے ہیں تو آپ تکبر کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو آپ جب شکر ادا کریں آپ میں ہیوملٹی آئے گی کہ تمام تعریف و شکر تمام کس کے لیے؟ رب العالمین جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. مجھے یہ بتائیں اب تک جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے ہیں, میں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کلمات میں یا اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ سوچ کے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں سے بسم اللہ سے. ادھر تو میں خود بات کر رہا ہوں, یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور تمام تعریف شکر اس کے لیے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. اب کرنا یہ آج کے لیسن میں آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں کس پوائنٹ پر میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں اور کس پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں. اگر مجھے یہ ڈفرنس پتہ چل جائے گا تو کیا میری نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر میں فرید صاحب کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں ان کو بتا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ڈائریکٹ مخاطب ہو جاؤں فرید صاحب کے ساتھ, تو فرق آئے گا میرے سٹینس میں؟ آئے گا. لیٹس آبزرو دیٹ ٹوڈے. تو آئیے آج کا لیسن مالک یوم الدین. یہ 3 الفاظ ہیں. مالک کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے. کیا معنی مالک کا؟ کیا معنی مالک کا؟ انگلش میں کیا معنی ہے؟ اونر, ماسٹر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے, رائٹ. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ کیا ہے؟ الرحمن ہے, الرحیم ہے, اور کیا ہے؟ مالک ہے. ہی از دی اونر. وہ اونر ہے, مالک ہے. ہم کیا ہیں ویسے؟ ہم اس مالک کے غلام ہیں. تو واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مالک اینڈ سلیو؟ اوبیڈینس. یعنی جو سلیو ہے اس کی مرضی اپنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی مرضی اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے. تو میری زندگی میں اگر یہ اصول آ جائے کہ میری مرضی وہ ہے جو میرے مالک کی ہے تو لائف آسان ہوگی. یعنی یو وانٹ فیل کہ آپ پر ہارڈ شپ ہے. اگر آپ کا اونر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے آ کے 5 دفعہ ملو تو نماز آسان ہو جائے گی, بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس. وہ مالک ہے اور میں بندہ ہوں. سو مالک اونر ہے. وہ اونر کس کا ہے؟ آئیے یوم کا. یوم کا معنی دن, اور یوم کی جمع ایام. اب جب شد آئے گی تو یا 2 دفعہ پڑھنا ہے. ایام بولے ایام. تو وہ دن ہے مالک. کس دن کا مالک ہے؟ خاص دن کا.
کون سا دن؟ الدین کا دن. الدین میں الف لام کو الگ کر دیں تو کیا بچے گا؟ دین. دین کا معنی ہے ایک دو معنی. اب تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نا, عربی کے ایک لفظ کے معنی دو ہو سکتے ہیں. ایک معنی دین کا ہے بدلہ, ایکسچینج, اور ایک دین کا معنی ہے وے آف لائف, سسٹم, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہاں پر کون سا معنی ہے؟ بدلہ. لیکن آپ کو کلیریفائی نہیں ہوا بدلے سے مراد کیا ہے. ایکسچینج. دین کا معنی, دین ورڈ ہے, یہ ایک ایسے ورڈ سے نکلا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دین, لین دین. لین دین کس نے کہا؟ ماشاءاللہ, ان کے لیے نام لین دین. تو دین کیا ہوتا ہے؟ قرض. جب کسی کو دین دیتی ہیں تو توقع کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ واپس ملے گا, ریوارڈ. تو اس کا مطلب ہے دین کا معنی یہ ہے کہ جو کام اعمال آپ اس دنیا میں کریں گے اس کے ایکسچینج میں جو آپ کو ملے گا اس دن, اس کو دین کہتے ہیں. سو دین مینز ایکسچینج, تبادلہ. ہمارے اعمال کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا اس دن, اس کا مطلب ہے دین. اور دوسرا معنی دین کا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہاں معنی ہے بدلہ, ایکسچینج. سو وہ اس دن کا مالک ہے جس دن آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو یہ جب آپ پڑھیں مالک یوم الدین تو کیا آپ کو خوشی ہونی چاہیے, خوف آنا چاہیے, امید ہونی چاہیے؟ کون سی فیلنگز ایووک ہونی چاہیے؟ خوف, امید, دونوں. ماشاءاللہ دونوں نا, یعنی امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی. امید کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ نہیں, رحمان, یہ امید ویسے ہم بڑی آسانی سے لگاتے ہیں. امید ہونی چاہیے اتنے اعمال کیے اے اللہ, اتنی کوششیں کی, اتنی نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تیرا جب چیلنج آئے تو رشوت نہیں دی, وہ سارے کام ہم نے کیے. تو امید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن بدلہ اچھا دے گا. اور خوف کیوں ہونا چاہیے؟ کہ جب ہم پھسل گئے اس دنیا میں, جب ہم وہ نہ کر سکے جو کرنا تھا, اللہ کو تو پتہ ہے, تو دل میں یہ خوف بھی ہو کہ میرے ساتھ اس کا مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. تو یہ فیلنگ اگر آپ کی ہوگی اور آپ سامنے کھڑے ہیں اور کسی نے کہا وہ رحمان اور رحیم ہے, کسی نے خوبصورت کہا, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے ہی از سکسیسفل, تو اس کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے. تو مالک یوم الدین, وہ دن کا تصور کریں جب کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی, وہی حاکم ہے اور سب سے بہترین عادل ہے. اس وقت کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور سفارش اس دن کیا ہوگی؟ ہمارے اعمال ہماری سفارش ہوں گے. ہولناکی کو تصور کریں. یہ ساری ہولناکی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کون بتاتا ہے؟ قرآن کریم بتاتا ہے. یعنی سورۃ عبسہ میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ اگر آپ سوچیں تو پریشان ہو جائیں. یہ اس دن کی بات کر رہے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ. یہ وہ دن ہوگا جو بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے, اور کس سے؟ وہ امی ہی, اپنی ماں سے, وہ ابی ہی, اپنے باپ سے, وہ صاحبت ہی, اپنی بیوی سے, وہ بنی ہی, اور اپنے بیٹوں سے. یعنی جس کی خاطر اس دنیا میں سارے گناہ کیے اور ان کے آسانی کے لیے وہ سارے غلط کام کیے, اس دن کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا, اس سے بھاگے گا. تو یہ سوچنے والی بات ہے اس دن. اس آیت پر امید بھی ہو اور ڈر بھی. اب اللہ تعالیٰ نے بغیر پوچھے مسلمان بنایا ہے, تو رحمت کا ہمیشہ تصور رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے. تو اب اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں. تو آپ جب نماز میں ہوں تو یہ سوچیں کہ انجام کا, تو یہ والی آیت آپ کو آپ کا انجام جو ہے, آخری انجام جو ہے, اس کے متعلق یاد دہانی کراتی ہے. نماز کی ہر پورشن میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ انڈیکیٹر ہے آپ کے فیوچر کا. تو آئیے تصور, احساس و دعا کے ساتھ پڑھیں, مالک یوم الدین. یہ کہتے ہو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کی ہے یا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آئیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. ایاک نعبد, تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, وایاک اور تجھ سے ہی, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اس آیت میں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس آیت پر آ کر کوئی ڈفرینس فیل ہونا چاہیے نماز میں, آج کے بعد ہونا چاہیے. بیکاز سڈنلی یو فیل اب میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کچھ مانگ رہا ہوں.
مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. جب اور دوسری بات ہے آپ میں کانفیڈنس ہے کہ دینے والا دے سکتا ہے, اس میں دینے کی قوت ہے. اگر آپ مانگیں گے تو ملے گا, تو جتنی عاجزی ہوگی اتنا ہی ہمیں توقع ہوگی کہ ہمیں کچھ ملے گا. تو ایاک نعبد بڑا انٹرسٹنگ کنسٹرکشن ہے. عربی کی جو بلاغت یا عربی کی جو خاص بات ہے اس کی کنسٹرکشن ہے, الفاظ کو کیسے بات کی جاتی ہے ان سے. کا مطلب ہوتا ہے تیرا, یو. ہم پڑھیں گے آج گرامر سیکشن میں. کا مطلب ہوتا ہے یو. تو نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو اگر میں کہوں نعبدو کا, تو میں نے کیا کہا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن یہاں پر اس طرح سے نہیں آیا, یہاں پہ کا پہلے لکھا ہوا ہے اور نعبدو بعد میں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ان دونوں سینٹینسز میں کوئی فرق ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے. یہ بھی ساؤنڈ ہے. عربک از آل اباؤٹ ساؤنڈ. تو عابد, سنیں غور سے, عابد. ظالم, عابد کا معنی کیا تھا؟ عبادت کرنے والا. تو ظالم کا معنی کیا ہوگا؟ ظلم کرنے والا. ناصر, مدد کرنے والا. اس کا مطلب ہے جس کے بھی ساؤنڈ ایسے ہوں گے, عابد, ناصر, ظالم, غاضب, ان سب کا جو ہے معنی ایک جیسا ہوگا, کوئی نہ کوئی کام کرنے والا. سو عابد عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے. اب سنیں ساؤنڈ, معبود. مظلوم جس پر ظلم ہوا. منصور جس کی مدد کی گئی. مغضوب جس پر غصے ہوا. یہ کانسیپٹ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ الفاظ کے جو ساؤنڈ ہیں وہ ہمیں میننگ کی طرف راغب کرتے ہیں. سو آئیے, عبادت میں کیا شامل ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اور کیا شامل ہے؟ دعوت, نصیحت, جہاد. اور کیا ہے؟ علم حاصل کرنا, رزق حلال کا معنی, دوسروں کی خدمت کرنا. یہ تمام عبادات ہیں. اس کا مطلب ہے عبادت کا تصور جو ہے صرف مسجد میں نہیں ہے, بلکہ زندگی کے کس کس حصے میں ہے؟ 24/7. جو کام بھی آپ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور سنت طریقے سے انجام دیں, تو وہ آپ کی عبادت ہے. سو ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے نماز, کیونکہ جس نے نماز کو چھوڑا, حدیث میں آتا ہے, اس نے کیا کیا؟ دین کو گرا دیا. تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. سو آئیے, وا مانا اور, ایاک تیری ہی, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. کیا ہم نے دیکھیں نعبدو میں نون شروع میں ہے, ہم. نستعین میں نون شروع میں, ہم. اس کا مطلب ہے نون کا ٹکڑا جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کس کی طرف؟ نحنو. نحنو میں بھی نون تھا. تو جب ہماری بات ہو رہی ہو تو عام طور پہ نون آتا ہے, ہم. اعوذو کا کیا معنی تھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. لیکن اگر میں کہوں نعوذو, ہم پناہ میں آتے ہیں. سی اٹس سو ایزی. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم بہت کمزور ہیں, بغیر اللہ کی مدد کے ہم اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مقصد جو ہے جس وجہ سے بنایا انسان کو کہ وہ عبادت کرے اللہ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو مانتے ہوئے اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارے. اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل لائف. آئیے تصور احساس و دعا کے ساتھ پڑھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ پڑھنے کے بعد ہمارا احساس کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچا دی. رائٹ. تو اس پوری سورۃ الفاتحہ کا اگر مشن سٹیٹمنٹ کہوں تو کیا ہے یہ آیت؟ پہلے آپ کو خلاصہ بتایا تھا نا, وہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین از دا مشن سٹیٹمنٹ آف اے مسلم. یعنی اگر اپنی زندگی میں صرف اللہ کی عبادت کرے اور صرف اللہ سے مدد چاہے تو یہی اس سے ریکوائرڈ ہے. تو آئیے اب گرامر پر آ جائیں. تو گرامر میں آئیے, سوچئے, دیکھیے, سنیے, بولیے, بتائیے,
مل کر، محبت سے اور جذبے سے. یہ کیا ہے؟ TPI. اگر PTI بھی یہ اپنا لے TPI تو کتنا اچھا ہو جائے. جتنے بھی الفاظ عربی میں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا اسم ہوتے ہیں یا فعل یا حرف. اسم کون سے ہوتے ہیں؟ جس طرح کتاب، مکہ، مسلم، مومن. نام یا صفت یہ ناؤن اسم ہے. اور فعل کیا ہوتے ہیں؟ ورب، یعنی جو کام جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی شامل ہو. اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، کنیکٹنگ لیٹرز. کتابن، کوئی سی کتاب. یہ تو آ گیا، ہم ایسے ہی پڑھتے رہے اب تک. ال لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ الکتابو، یعنی الکتابن نہیں ہوگا. تو کتابن کوئی سی کتاب، الکتابو خاص کتاب. 3 طریقے لکھنے کے کیا ہیں؟ کتابن، کتابن اور کتابن. ال لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ الکتابو، الکتابہ، الکتاب. تو یہ تو اب کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ ہو گیا سب کو، ایوری باڈی، ماشاء اللہ. تو مسلمون کو کیسے لکھیں گے؟ المسلمو، کوئی بھی مسلمان، خاص مسلمان. تو مسلمون کو المسلمو، مؤمنون کو المؤمنو، صالحون کو الصالح، کافرون الکافر، مشرکون المشرکو، منافقون المنافق. یہ ٹیبل ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد آج کا ٹیبل ہے ہو، ہم، کا، کوم، یہ اور نا. یہ کنیکٹرز ہیں جو اسم کے آخر میں لگتے ہیں، جو ہم سیکھیں گے آج. اور ایگزامپل سے سیکھیں گے. کیسا ایگزامپل؟ اور یہ اتنے کہاں آتے ہیں؟ یہ تقریباً قرآن مجید کی ہر لائن میں یہ ٹکڑا آتا ہے. دیکھیں، علیکم، فیکم، رسولہ، کم، کم، ہم، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور آئیے ہم اس ایگزامپل سے کریں گے. میرے ساتھ کریں، ربہ. اس کا معنی ہے اس کا رب، یعنی اس ایک مرد کا رب. کیا ہو؟ سب بولے ربہ. ربہم، کیا معنی ربہم؟ ربکا، کیا معنی؟ ربکم. آپ سب کرا. ربی، ربنا. ایکسلنٹ. پھر سے ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. میں اشارہ کرتا ہوں، آپ اشارے بھی کریں اور بولے بھی. پھر سے. یہ کیا ہو؟ مشکل ہو گیا. یہ کئی کی دفعہ خود ہی امتحان ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب پکا پھر کرنا ہے. آئیے لیٹس ڈو اٹ. ربہ، ربہم، ماشاءاللہ. اچھا، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. آئیے کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. کتابہ، کتابہم، کتابکا، کتابکم، کتابی، کتابنا. کیا معنی کتابہ؟ کتاب. کتابہم، کتابکا، کتابکم، کتابی، کتابنا،